کا دل ٹھیک ہے، مطمئن ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ آپ زندوں کے ساتھ مردوں کو شریک کر لیجئے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ البتہ اگر کوئی مردوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اسے چاہیے پورا گوشت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، ایصال ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ آدمی مردے کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور پورا گوشت خود ہی کھا جاتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ اس کو پورا گوشت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیجئے۔ اگر ان علماء کے فتوے پر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں جو لوگ میت کی طرف سے قربانی کے جواز کا قائل ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا گوشت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیجئے۔ یہ چند مسائل ہیں جو بارہا آتے ہیں۔ عید کے تعلق سے کون سا جانور ہونا چاہیے؟ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے الحمدللہ اپنی طاقت کے مطابق اچھے موٹے فربے تندرست عیب سے پاک صاف جانور وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے، یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ کائنات کے امام مدنی سردار 2 میڈھے قربان کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین عظیمین سمینین املحین اقرنین موجوعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے اللہ کے راستے میں قربان کیے جو بہت موٹے تھے، فربے تھے، بہت ہی تگڑے تھے، تندرست تھے، 2 سینگوں والے تھے۔ بغیر سینگ والا جانور بھی کفایت کر جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگ والے جانور چتکبرے رنگ کے خصی کیے ہوئے آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ بغیر خصی کیا ہوا جانور بھی جائز ہے، لیکن خصی کرنے کی وجہ سے گوشت صاف ستھرا ہو جاتا ہے، عمدہ اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ خصی کو عیب مانتے ہیں کہ خصی کر کے تم نے جانور کو عیب دار کر دیا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول نے 2 میڈھے قربان کیے موجوعین، موجود کا مطلب جس کا خصیہ نکال دیا گیا ہو، جس کو خصی کر دیا گیا ہو۔ تو گنجائش موجود ہے، بہتر ہے کہ آپ خصی جانور قربان کریں۔ اگر آپ بغیر خصی کا انڈل جانور اگر آپ قربان کرتے اس کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو یہ چند مسائل ہیں۔ عیوب کے بارے میں ہر سال سوال آتا، مولوی صاحب اتنے سنگیا ٹوٹا ہے، اتنے کنوا میں سوراخ ہے، ارے بھائی کتنے لوگوں کا جواب دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے سیدھے فرما دیا 4 قسم کے عیوب سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے۔ 4 قسم کی بڑی بیماریاں، 4 قسم کے بڑے عیوب جانور کے اندر نہیں پائے جانے چاہیے۔ الارجاء التي بین عرجها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، دور سے دیکھنے سے پتا چلتا ہو کہ یہ جانور لنگڑا ہے، لیکن اگر غیر محسوس طریقے سے اس کا لنگڑا پن ظاہر تو نہیں ہو رہا ہے، آپ جب اس کو چلاتے پھراتے اور دوڑاتے ہو، بہت غور کرتے ہو، تب پتا چلتا ہے گویا اس کا لنگڑا پن ظاہر نہیں ہو رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ سن لیجئے اس کو، حدیث کلیئر کر رہی ہے آپ کے ڈاؤٹ کو، آپ کے سوال کو، جو ہر سال سوال لے کر آپ بیٹھے رہتے ہو۔ یہ چند چیزیں سیکھ لیجئے، یہ ہر سال آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو ایسا جانور آپ مت خریدیں، اور ایسے ہی وہ جانور کی جو کانا ہو اور وہ بالکل اس کا کانا پن بالکل اوپن ہو، ظاہر ہو، کوئی معمولی سی خرابی اگر آنکھ میں ہے بہت غور سے دیکھنے سے پتا چلتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز اور درست ہو جائے گی۔ ایسے ہی وہ جانور کی جو مریض ہو، بیمار ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو، دور سے دیکھنے سے پتا چلتا ہو کہ یہ جانور کیا ہے، بیمار ہے، جس کی بیماری بالکل اوپن ہے، آپ ایسا جانور خریداری مت کیجئے۔ لانے کے بعد بیمار ہو گیا، لانے کے بعد بیمار ہو گیا، آپ تو اچھا لائے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ آپ اس جانور کو قربان کر دو گے، آپ کو ثواب یقیناً ملے گا، اس لیے کہ آپ نے جب پرچیز کیا، جب خریداری کی، تو جانور میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی۔ بعد میں بیمار ہو گیا، بعد میں پتا چلا وہ گر گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ یہاں بھی علماء کا فتویٰ ہے اگر اس کا پیر ٹوٹ گیا لانے کے بعد، آپ تو صحیح سالم جانور منڈی سے لائے تھے، بعد میں اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، آپ
آپ چاہیں تو اس جانور کی قربانی پیش کر دیں، اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ اگر آپ دوسرا جانور لا سکتے ہو، اللہ نے طاقت دی ہے، اب دوسرا لے آؤ، نئی طاقت دی ہے، آپ اسی جانور کو قربان کر دو۔ لانے کے بعد سینگ ٹوٹ گئے، لانے کے بعد جو ہے پیر ٹوٹ گئے، میرے بھائیوں ایسے جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ یہ سن لیجیے، علماء کے فتاوے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور حدیث کے اندر چوتھا عیب، ایسا لاغر جانور، ایسا مریل جانور جس کی ہڈی میں گودے نہ ہو، والکثیرۃ التی لا تنقی، جس کے ہڈی میں گودا نہیں ہے، ایسا مریل جانور اللہ کے راستے میں قربان مت کیجیے۔ اب تھوڑا موڑا کہیں تھوڑی سی سینگ ٹوٹی ہے، تھوڑا سا کہیں کان میں کہیں سوراخ ہے، کہیں تھوڑا سا کٹا ہے، میرے بھائیوں یہ وہ عیوب نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کافی مقدار میں نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ خرابی نہیں ہونی چاہیے، بڑی خرابی نہیں ہونی چاہیے، معمولی جو خرابیاں ہیں جو بہت غور کرنے پہ پتہ چلتی ہے، ایسے عیوب اگر ہیں جو محسوس نہیں ہوتے ہیں تو جانور کی قربانی، یہ چند چیزیں اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی راحت ملے گی، آپ بھی ریلیکس ہو جائیں گے اور بلا وجہ سوالات سے آپ بچ جائیں گے۔ میرے بھائیوں قربانی کا جانور چلیے ہم نے خرید لیا، ہم اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، استطاعت رکھنے کے بعد بھی جو لوگ قربانی کا جانور نہیں خریدتے، بڑی وعید آئی ہے۔ قربانی راجح قول کے مطابق یہ واجب نہیں ہے، بعض علماء نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک سن لیجیے قربانی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اس حدیث کا کیا کرو گے؟ حدیث کہتی ہے من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی جانور قربان نہیں کرتا ہے وہ ہمارے مصلے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے، حدیث کو بہت سے علماء نے حسن اور صحیح مانا ہے کہ جب اتنی سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو واجب ہے، لیکن علماء نے محدثین نے اس سے یہ نہیں سمجھا ہے، یہاں پر یہ سختی ضرور ہے لیکن وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ استحباب کے لیے ہے۔ اور دوستو عیدگاہ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز نہ پڑھے۔ یہ کیسے سمجھ لیا آپ نے؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے خبردار تم میرے گھر میں پاؤں نہیں رکھنا، آج کے بعد میرے گھر میں تم قدم نہیں رکھنا۔ لیکن باپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بیٹا آج کے بعد گھر میں نہ آئے، بیٹے کو ڈانٹنا مقصد ہوتا ہے، زجر و توبیخ مقصد ہے، ڈانٹ پھٹکار مقصد ہے۔ یہی مقصد یہاں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو قربانی کا مذاق اڑاتا ہے، طاقت اللہ نے عطا کی ہے، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، لیکن اسے اس سنت کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا نہیں چاہتا ہے، گویا وہ سنت ابراہیمی کا مذاق اڑا رہا ہے، سنت ابراہیمی کو ہلکے میں لے رہا ہے۔ ایسے شخص کا حق نہیں بنتا کہ وہ مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہو، مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہونے کا اسے حق نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں آ کے نماز نہ پڑھے، یا نماز دوگانہ اگر وہ ادا کر لیتا ہے، عید کی نماز تو نماز نہیں ہوگی، یہ کسی کا پتہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے اب مسئلہ؟ تو دوستو بڑی فضیلت ہے اور اس سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے اور مال و دولت میں فراوانی عطا کی ہے تو ہم ضرور جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ لیکن دوستو قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی کا میسج کیا ہے؟ قربانی کا جو سب سے بڑا پیغام ہے ایثار و ایثار۔ ایثار سمجھتے؟ ایثار کہتے ہیں کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، وہ چیز ہمیں محبوب ہے، پھر بھی ہم اپنی وہ قیمتی اور محبوب چیز دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ایثار ہے، اور اسی
صفت ایثار کو مومنوں کی شان اللہ بتا رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، بھلے ہی انہیں اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ کسی چیز کی ہمیں شدید ضرورت ہے، وہ چیز ہمیں بڑی محبوب بھی ہے، پیاری بھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں، دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تمام عبادتوں میں ایثار کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہ نماز خواہش نفس کی قربانی ہے، یہ زکوٰۃ یہ مالی ایثار ہے، حج اور عمرے یہ ہمیں مالی اور بدنی دونوں ایثار کا درس دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جانور جو ہم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا، ایثار کا جذبہ ہمارے دلوں میں پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس ذات کے لیے ہم اپنی قیمتی چیز قربان کرنے جا رہے ہیں، جس ذات کے حوالے ہم اپنی محبوب چیز سپرد کرنے جا رہے ہیں، جب تک اس ذات سے ہمیں بے پناہ محبت نہیں ہوگی، تب تک یہ جذبہ پروان نہیں چڑھے گا۔ جس کے حوالے ہم اپنی محبوب چیز کرنے جا رہے ہیں نا، یہی تو ایثار ہے۔ جس کے حوالے ہم کرنے جا رہے ہیں، اس ذات سے ہمیں بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کامیاب ہو گئے اس امتحان میں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم خلیل کو اللہ سے بے پناہ محبت تھی، اللہ کی محبت ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھی، اسی لیے اللہ نے جب بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم پہ یہ قربانی بھاری نہیں لگی۔ اس لیے حضرت ابراہیم تو اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکے تھے، اس لیے اللہ کے حکم کی تابعداری، اللہ کے حکم کی تعمیل ان کے لیے کچھ بھی بھاری معاملہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے، بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹے جن کے اندر اللہ نے ایثار و قربانی، جذبہ تسلیم و رضا اور خود سپردگی کا جذبہ، جذبہ فدویت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہ بیٹا بھی کیسا بیٹا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس بیٹے کی تربیت کیسی ہوئی تھی کہ جب اللہ کا حکم آیا، باپ نے اپنا خواب بیان کیا، بیٹے نے بلا چونچرا، بلا کسی تعمل و تردد کے کہہ دیا، ابا جب اللہ کا حکم ہے تو آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میرے حلقوم پہ چھری چلا دیجئے۔ میرے بھائیوں، جب تک جس ذات کے حوالے ہم اپنی قیمتی چیز کرنے جا رہے ہیں، سن لیجئے، جب تک اس سے بے پناہ محبت نہیں ہوگی، یہ کام آسان نہیں، یہ کام آسان نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت انس کی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص صحیح معنوں میں ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے اور اس کی جان سے اور اولاد سے دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک جانور نہ قربان کریں۔ عید الاضحیٰ کے دن جب ہم جانور قربان کریں تو یہ عہد کریں کہ اگر ضرورت ہوگی، اگر ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ یہ جذبہ جب تک کار فرمان نہیں ہوگا، تب تک صرف جانور کی گردنیں کاٹنے سے، جانوروں کا خون بہانے سے ابراہیم کی سنت کو زندگی نہیں مل سکتی۔ یہ کھوکھلا جذبہ ہوگا جب تک جذبہ فدویت نہیں، جذبہ فداکاری نہیں، جذبہ تسلیم اور رضا نہیں، جب تک جذبہ خود سپردگی نہیں، تب تک ابراہیم کی سنت کو زندگی نہیں مل سکتی۔ کہ اگر